میں پانی نہ ملے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد ہو اور کربلا میں ذبح کر دی جائے مسلمان علاقے میں مسلمانوں کے ہاتھوں، تو جتنی بڑی تکلیف اتنا بڑا صلہ، اتنا بڑا اجر، اتنی بڑی سعادت اللہ تعالیٰ فرماتے تھے۔ تو ہم طے کر لیں کہ جو تکلیف میں ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے ساتھ اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ مسلمان خود بدبختی کو دعوت دیتے ہیں، خود نافرمانی کرتے ہیں، خود گناہوں میں ڈوبتے ہیں، خود شیطان کے راستے پر چلتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ مسلمان اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں ڈالے، لیکن اگر ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں کوئی نہ کوئی بخشش یا کوئی بڑا صلہ یا کوئی بڑی دنیا میں کوئی بڑی نعمت عطا فرمائے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایئرپورٹ والا واقعہ یاد ہوگا کہ ایک شخص اسلام آباد کا ٹکٹ لیتا ہے، بیوی کہتی ہے ہم بھی چلتے ہیں ساتھ، تو پورے خاندان کو لے کر گیا کہ چلو میری اسلام آباد میں میٹنگ میں یہ کر لوں گا، بچے مری گھوم لیں گے۔ ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے تو اب جہاز رن وے پر جا چکا ہے اور یہ بیچارے لیٹ ہو گئے، وہی کاؤنٹر پر لڑ جاتا ہے۔ اور کاؤنٹر پر لڑنے ایئرپورٹ پر کون لڑنے دیتا ہے، یہاں تک کہ اگلو نے مارا، اتنا مارا کہ دانت بھی ٹوٹ گیا، سر بھی پھٹ گیا۔ اب یہ گالم گلوچ، غیبت، بہتان، الزام تراشی، گالیاں دیتا واپس گیا، پٹی وٹی کرے گھر پہنچا۔ پٹی کرا کر جب گھر پہنچا تو ٹی وی لگایا، اسکرین پر خبر آ رہی ہے، بریکنگ نیوز، کہ پہلے 1.5 گھنٹہ گالیاں دیتا رہا، ہسپتال میں پٹی کروائی تو بھی گالیاں دیتا رہا، ایئرپورٹ سے واپس جا رہے تو بھی گالیاں دیتا رہا، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ اور جب گھر پہنچا بریکنگ نیوز کیا ہے کہ کراچی سے جانے والا طیارہ اسلام آباد پہنچ کر مرگلا پہاڑی سے ٹکرا کر ختم، کوئی ایک بھی نہیں بچتا۔ اب جو بندہ پہلے گالیاں دے رہا تھا کہ میرا 80,000 کا نقصان ہو گیا، سب کی ٹکٹیں تھی، آج تو بہت ٹکٹ مہنگی اور سب تو سستی تھی، 80,000 کا نقصان ہو گیا، میری میٹنگ رہ گئی، میرے بچوں کا گھومنا رہ گیا، وغیرہ وغیرہ، اور میرے ساتھ ظلم کیا، یہ ایسے 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 ہیں۔ اور پھر وہی بندہ دعا دے رہا تھا کہ اچھا ہوا میرا دانت ٹوٹا، اچھا ہوا مجھے تکلیف ہوئی، اچھا ہوا مجھے تھوڑا سا بے عزت کر دیا گیا، بیوی بچوں کے سامنے مارا گیا اس کو، لیکن جان بچ گئی، خاندان بچ گیا۔ پہلے گالیاں دے رہا تھا جب پتہ نہیں تھا، جب پتہ چلا تو سمجھ رہا تھا کہ یہی احسان تھا اللہ کی طرف سے، یہ بھلائی تھی۔ تو ہم سارے بھولے بھالے لوگ ہیں، تکلیف میں جب آتے ہیں، مصیبت میں، پریشانی میں، تو یاد رکھیے گا جتنا بڑی پریشانی اتنا بڑا صلہ، اتنا بڑا بدلہ، اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی خوشبختی۔ جتنی بڑی تکلیف ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دیں گے، اللہ ایسے نہیں دیں گے، یہ امت بڑی پیاری اللہ کو، اللہ تکلیف دیں گے تو سمجھ لیجئے اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ تو اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ کیسے ممکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 60 سال نہیں گزرے اور حضور کے خاندان کو ذبح کر دیا جائے؟ کون سوچ سکتا تھا؟ جو تھوک نیچے نہیں جانے دیتے صحابہ، خون نہیں جانے دیتے، خون پی جاتے ہیں، پیشاب تک پی جاتے ہیں، اسی امت کے ہاتھوں حضور کا خاندان تحقیق کر لیا جائے، کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے بدلہ بڑا دینا تھا، صلہ بڑا دینا تھا، حضرت حسین اور حسن کو سردار بنانا تھا۔ اس سردار کے پروسیس میں یہ تکلیفیں آتی ہیں۔ اللہ فرماتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بندے پر کوئی غم، ٹینشن، مصیبت نہیں دیتا مگر اتنا جتنا اللہ برداشت رکھتے ہیں۔ یہ ہماری تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم رو پڑتے ہیں، ہماری تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم شکوے شکایتوں پر آ جاتے ہیں، ہماری تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم الزامات پر آ جاتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، ورنہ اللہ اتنا ہی تکلیف دیتا ہے ہر ایک کو جتنا اللہ برداشت رکھتا ہے۔ تو اس صورت میں بات ادھر ادھر چلی گئی۔ اللہ کیا فرمانا چاہ رہے؟ ویل لکل ہمزہ، یہ 2 برائیاں ہیں اللہ نے نشاندہی کی۔ دیکھو اللہ چاہتے ہیں اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک کر دے، صاف کر دے، کوئی برائی نہ ہو۔ ہمزہ لمزہ، 2 برائیاں اللہ نے ذکر کر دی۔ اللہ چاہتے ہیں یہ برائیاں امت محمد میں سے نہ ہوں، مسلمان میں نہ ہوں۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی والا۔ اور حضور نے تعریف کیا کی؟ مسلمان وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو دکھ نہ دے، کسی کا نقصان نہ کرے، یہ مسلمان ہے۔ یہ میرے نبی نے تعریف کی ہے۔ اگر کسی فلسفی کی تعریف ہوتی تو ہم نہ مانتے، کسی سائنسدان کی تعریف ہوتی تو ہم نظر انداز کر دیتے، کسی حکمران کی تعریف ہوتی تو ہم توجہ نہ دیتے۔ یہ تعریف مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ میرے نبی کر رہے ہیں۔ ہمیں ماننی پڑے گی کہ مسلمان
نفل پڑھنے والا سر آنکھوں پر، روزے رکھنے والا سر آنکھوں پر، ساری باتیں سر آنکھوں پر، لیکن مسلمان کی تعریف میں یہ نہیں ہے۔ مسلمان کی تعریف یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو تکلیف نہیں پہنچاتا، جو دکھ درد نہیں دیتا، مصیبت نہیں کرتا، نقصان نہیں دیتا۔ تو جس طرح اللہ مسلمان کو ہر عیب سے پاک کرنا چاہتے ہیں، اس لیے بڑا سے حضور نے فرمایا میری امت سب سے بڑی ہوگی قیامت کے دن، 120 صفوں میں سے 60 صفیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں گی۔ جنت میں پہلی جتنی امتیں ہیں اس سب سے تعداد زیادہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ پہلی جتنی امتیں ہیں سب سے زیادہ تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہے جنت۔ تو اللہ جتنا بڑا درجہ دینا چاہتے ہیں اتنی بڑی پاکی بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایک برائی کو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا کہ مسلمان کے اندر یہ برائی نہیں ہونی چاہیے، اس میں یہ دو برائیاں ہیں، ویل لکل ہمزہ اور لمزہ، عیب جوئی کرنا، تانا دینا۔ اللہ چاہتا ہے نہ عیب جوئی کرو نہ تانا دو کسی کو، لیکن ہم بھولے بھالے لوگ ہیں، ہم تانا بھی دے بیٹھتے ہیں، عیب جوئی بھی کرتے ہیں۔ میرے عزیزو یہ نقصان اپنا ہوتا ہے، ہم کسی کا عیب دیکھتے ہیں نا، میرے نبی نے فرمایا جو عیب چھپائے گا اللہ اس کے عیب چھپائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جو عیب چھپائے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جو عیب چھپائے گا اللہ اس کے درجات بلند کرے گا، جنت دے گا۔ لیکن ہم عیب بیان کرتے ہیں، مجمع میں بیان کرتے ہیں، منبر پر بیان کرتے ہیں، تقریروں میں کرتے ہیں، پوسٹوں میں کرتے ہیں، واٹس ایپ پر چلاتے ہیں، عیب بیان کرتے ہیں۔ بھائی آپ کسی پارٹی میں ہیں، آپ کو کسی نے روکا ہے پارٹی میں نہ جائیں؟ اپنی پارٹی کو مضبوط کریں، اپنی پارٹی کو ووٹ دیں، اپنی پارٹی کے ساتھ رہیں، لیکن یہ منع ہے شریعت آپ کو کسی پارٹی میں رہنے کو وہ منع نہیں کرتی۔ شریعت منع کر کیا کرتی ہے؟ دوسری پارٹی کا عیب نہ بیان کریں۔ آپ اپنے مسلک پر رہیں، کسی نے منع کیا، رہیں مسلک پہ، جیسے جو بھی مسلک ہو، کسی گروپ میں رہیں، کسی سے رہیں، مضبوط کریں اس کو، لیکن دوسرے کا عیب بیان نہ کریں، یہ پسند نہیں ہے اللہ کو، یہ اللہ نکالنا چاہتا ہے عیب۔ ہمزہ اور لمزہ، عیب بیان کرنا منع ہے، عیب جوئی کرنا منع ہے، تانا دینا منع ہے۔ اور جو اگر تانا دیتا ہے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ ایک جگہ پہ بیان ہوا، اس کا نام فوت ہو گیا بیچارہ، اللہ اس کو معاف فرمائے، افریدی تھا درہ خیبر کا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے رشتہ داروں کے گھر گیا، تو رشتہ دار کے گھر گیا تو اس کا بچہ جو توتلی زبان ہوتی ہے اس طرح بول رہا تھا، تو میں نے کہنے کا خود بتایا، اس نے یہ بات خود بتائی، میں نے اس کو تانا دیا کہ تو فلاں کی ماں ہے، توتلے کی ماں ہے۔ کہنے لگا میرے بیٹے بڑے کی جب اولاد ہوئی تو پہلی اولاد اس سے زیادہ توتلی تھی۔ اس بندے نے خود بتایا مجھے۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، وہ میری اپنی فیملی کی ہے۔ میرے ماموں، انہوں نے ایک رشتہ دار کو تانا دیا، وہ بچہ ایب نارمل تھا اور ایبسنٹ مائنڈ، ایب نارمل اس ٹائپ کا بچہ تھا۔ اس نے وہی تانا دیا میرے ماموں نے، اور یہ میرے سامنے کی بات ہے۔ اس کا پہلا بیٹا میرے ماموں کو جو ہوا اسی طرح کا ہوا جس طرح اس نے تانا دیا تھا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کسی کو تانا دیتے ہیں نا، کسی کو، کسی دوسری پارٹی کو، کسی دوسرے مسلک والے کو، کسی دوسرے گروپ والے کو، سلسلے والے کو، قومیت والے کو، ذات والے کو، شہر والے کو، کسی بھی دوسرے کو آپ تانا دیتے ہیں تو اس میں آپ خود گرتے ہیں، آپ خود گرفتار ہوتے ہیں۔ وہ میں نے عرض کیا تھا، شاید ساتھیوں کو یاد ہو کہ ہم دارالعلوم کراچی میں پڑھتے تھے، تو سکھر میں ایک بندے نے دعوت دی، یہ میرے ساتھ ہوا واقعہ۔ سکھر میں ایک بندے نے دعوت دی، تو ہم بلیو لین جو تاج کمپلیکس سے چلتی ہے، اس میں ہم جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے وہاں تو گانے بھی لگتے ہیں، کسی ایک بندے کی وجہ سے گانے بند نہیں کرتے نا، فلم بند کرتے ہیں یہ لوگ۔ اب میں یہ ذکر کر رہا ہوں اور ادھر گانے لگے ہوئے، فلم چل رہی ہے۔ میرے ساتھ دارالعلوم کراچی کا ایک میرا ساتھی تھا، تو کہہ رہے یار دیکھو یہاں دارالعلوم میں کون آئے گا دیکھے گا کہ تم لوگ گانے سن رہے ہو، فلم دیکھ رہے ہو۔ میں وہ کر رہا ہوں اور دل میں کیا سمجھ رہا ہوں کہ میں نیک آدمی ہوں اور میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، یہ سارے گناہگار ہیں گانے سن رہے ہیں، میں بڑا اچھا آدمی ہوں، یہ سارے بدکار ہیں یہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، اور ذکر بھی کر رہا ہوں، اللہ 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 لگا۔ جس طرح وہ زور سے ہو رہی تھی میں بھی اپنا اونچی آواز نہیں، کم اللہ اللہ اس طرح لگا۔ اب وہ مجھے تانے دے رہے مذاق کے انداز میں، میرا ساتھی میرے ساتھ بیٹھا ہوا سیٹ پہ، یار چھوڑو یار، کون آئے گا دیکھے گا دارالعلوم سے، دیکھو اس کو۔ میں وہی دل میں کنسپٹ کیا ہے، یہ سارے گناہگار ہیں، یہ میرے کنسپٹ ہے۔ اچھا رات کے 2:30 بجے تھے، آپ کو پتہ 2:30 رات کے بجے ہوں اور گاڑیاں لانگ روٹ پہ ہوں تو بہت اسپیڈ سے چلاتی ہیں، یعنی 120 130 پر چلاتے ہیں یہ لوگ رات کو۔ تو
تو اتنے سپیڈ میں گاڑی جا رہی تھی، اچانک کوئی یا تو یو ٹرن آ گیا یا آگے کوئی کھڈا وڈا ٹائپ کا آ گیا، تو اس نے ایک دم جو گاڑی موڑی اسی سپیڈ میں، تو جو کوچ تھی اس کے 2 ویلوں پر ایسے کھڑی ہو گئی، دوسرے ویل اٹھ گئے، دوسری طرف ویل کے اٹھ گئے۔ جو فلم دیکھ رہے تھے، جو گانے سن رہے تھے، سب کی زبان سے نکلا اللہ۔ جو میں اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا تھا، تسبیح پڑھ رہا تھا، 6 منٹ تک میں اللہ کہنا بھی چاہتا ہوں، اللہ نہیں نکلا۔ توبہ کرنا چاہتا ہوں، توبہ نہیں ہو رہی۔ درود شریف استغفار پڑھنا چاہتا ہوں، درود شریف نہیں پڑھ سکا۔ استغفر اللہ کہنا چاہتا ہوں، نہیں ہو سکا۔ 6 منٹ کے بعد اللہ نے توفیق دی، پھر میں توبہ کی، اللہ مجھے معاف فرما دے، میں آئندہ کبھی ایسا کام نہیں کروں گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ جس کو اللہ فرمائے منع کرے، جس کام کرو ہم کریں، اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے، ہمیں بھگتنا۔ ویل لکل ہمزہ، کیسے ممکن ہے اللہ کہے ہمزہ سے باز آ جاؤ، لمزہ سے بھی باز آ جاؤ، اور ہم وہ کریں اور اس کی تکلیف ہمیں نہ ملے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اتنا سستا نہیں ہے کہ ہم اس کی نافرمانی کریں، ہم اس کو نظر انداز کریں اور ہمیں تکلیف نہ ملے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ہومزہ سے منع فرمایا، لومزہ سے منع فرمایا۔ اس نے ویل کہا، ویل عربی میں کہتے برباد ہو جائے، جس کا کہتے تیری نسلیں مٹ جائیں، یہ ویل اس کا سیم ہے، اس کا سیم ہے ویل۔ ویل لکل، لکل ہر ایک، اس میں یہ بھی نہیں چھوٹا تانا دے تو وہ بچ جائے، بڑا تانا دے تو وہ نہ بچے، یا چھوٹی عیب بیان کرے تو بچ جائے، بڑا عیب۔ ہم میں سے تاجر ہمارے، ہر دکاندار دوسرے کا عیب بیان کرتا ہے، ہر دکاندار۔ وہ منع ہے اللہ، بھئی آپ اپنا مال بیچے، کس نے منع کیا؟ مال بیچنا، دکانداری کرنا، تجارت کرنا، یہ سارے جائز، یہ حلال ہے۔ میرے نبی نے تجارت کی ہے امت کے ساتھ۔ ہو گیا؟ اچھا نہیں، ابھی ہے 3 منٹ، ٹائم بڑھ گیا نا، آج ٹائم بڑھ گیا، وہ 50 پر ابھی اذان ہوتی ہے نا، 2 منٹ ہے۔ تو اس لیے جو 2 چیزوں سے اللہ نے منع کیا، اور ہم ساری قوم اس پہ گرفتار ہے، پاکستانی قوم، بحثیت مسلک دوسرے مسلک کے عیب بیان کرتے ہیں، ظلم دیکھیے ممبر پر بیان کرتے ہیں۔ بھئی اپنے مسلک میں رہیں، کس نے منع کیا؟ دوسرے مسلک کے عیب ممبر پر بیان کی میرے نبی نے کبھی نہیں کی۔ میرے نبی نے کبھی ممبر سے عمومی مجمع میں اس طرح عیب بیان نہیں کیے، کسی کو ٹارگٹ کر کے، جس طرح ہم مسلک کو ٹارگٹ کر کے عیب بیان کرتے ہیں، پارٹی کو ٹارگٹ کر کے بیان، میرے نبی نے کبھی نہیں فرمایا۔ حرام ہے کتے کی طرح، حرام ہے، لیکن ہم کرتے ہیں، عیب بھی بیان کرتے ہیں دوسرے کے، تاکہ دوسرے کی سیل نہ ہو، بکری نہ ہو، مال نہ بکے، ہمارا بک جائے۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب تشریف لے گئے حج پر 60 کے عشرے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ۔ وہ فرماتے ہیں ہم مارکیٹ میں گئے، ان کے جو بڑے بھائی ولی راضی صاحب وہ بھی زندہ ہیں ابھی، یہ دونوں زندہ ہیں، میرے استاد محترم بھی زندہ ہیں، ولی راضی صاحب بھی زندہ ہیں۔ مارکیٹ میں گئے، انہوں نے کہا یہ کپڑا پسند ہے، کپڑے بہت اچھے ہوتے ہیں وہاں، صاف شفاف رنگ، مثلا ہمارا سفید ہے اور سعودی عرب کا سفید زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، وہ دیکھنے کو دل کرتا ہے، ایسا سفید ہوتا ہے، ہمارا تو ایسا ٹیلنٹ ہے۔ فرمایا، یہ میرے استاد محترم فرما رہے ہیں، وہاں تک عثمانی سے دان کا بھائی، بڑے بھائی ولی راضی سے کہا یہ کپڑا دے دو۔ اس نے کہا یہ دے سکوں، میں دوں گا نہیں، یہ جو سامنے دکاندار ہے جاؤ اس سے لے لو۔ اس نے کہا بھائی میں پیسے دے رہا ہوں، اللہ واسطے فقیر نہیں ہوں، بھکاری نہیں ہوں، اللہ واسطے نہیں مانگ رہا، مفت نہیں مانگ رہا، پیسے ہیں آپ دے دو۔ اس نے کہا میں دے سکتا ہوں، دوں گا نہیں، جاؤ اس سے لے لو۔ کیوں اس سے لے لوں، میں آپ کا یہ کپڑا پسند ہے۔ اس نے کہا وجہ یہ ہے میرے پاس صبح سے 8 10 یا 15 20 گراہک آئے ہیں، گاہک آئے ہیں، خریدار آئے ہیں، میرا مال بک چکا ہے، اور میرے سامنے دکاندار اس کے پاس صبح سے کوئی نہیں آیا، اس کا دل نہ ٹوٹے جاؤ اس سے خرید لو، میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ یہ سوچ تھی مسلمان کی۔